أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، ہم لوگوں کا اس طرح یہاں جمع ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نعمت ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بازاروں میں، ہوٹلوں میں یا اپنے بستروں پر اپنا وقت برباد کرتے ہیں، گزارتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کاموں میں لگا رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں آپ پر ہیں، اگر آپ لوگ گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک بہت بڑی نعمت رات کو سونا ہے، نیند۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ نیند۔ آپ لوگ کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ تو ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ راتوں کو ہم سوتے نہیں، اسی لیے فجر میں اٹھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا ہے، سباتا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن روزے کمانے کے لیے، رات سونے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء جب پڑھ لیتے تو کسی سے بات نہیں کرتے تھے، فوراً سو جایا کرتے تھے۔ تو نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں رات میں سکون کا ذریعہ بنایا۔ رات جب آ جاتی ہے تو آپ سو جائیں تاکہ صبح جلد اٹھ سکیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبأ آیت نمبر 9 میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیند کی نعمت دی ہے اس لیے دی ہے کہ پرسکون آپ سو جائیں، بالکل اچھے بن جائیں، دوسرے دن پھر آپ اچھی طرح فجر کی نماز پڑھ لیں، پھر اپنی روزی روٹی کے لیے کر سکیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نیند ایسی چیز ہے جو آدمی کے جسم میں چاق اور چستی دیتی ہے، آدمی اچھا۔ اسی لیے ہم لوگ آج کی جو ہماری مجلس ہے فجر کی نماز کی فضیلت اور اہمیت پر مشتمل ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی 3 آیتیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک آیت ہے سورۃ مریم آیت نمبر 50 پر 9۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پہلے جو لوگ گئے انہوں نے اپنے بعد ایسی نسل کو چھوڑا جنہوں نے أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، ایسے لوگ آئے۔ اسی طرح سورۃ الذاریات، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، مومن لوگ وہ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بھی کہا، غالباً آیت نمبر 17 یا 18 میں اللہ تعالیٰ نے کہا والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار،
وہ لوگ ہیں جو صبح کے وقت، سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ سحر کا وقت کب ہوتا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے۔ فجر کی اذان سے پہلے سحر کا وقت ہوتا ہے۔ ویسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بٹوارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت بانٹ رہے ہوتے ہیں، بیماروں کو شفایا بھی دے رہے ہوتے ہیں، فخر و فاقہ والوں کو خوشحالی دے رہے ہوتے ہیں۔ ویسے وقت میں ہم اگر اللہ سے استغفار کرتے رہیں تو اللہ ہماری بھی سن لے۔ اگر فجر کے وقت، فجر کی اذان سے پہلے اگر ہم سو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا والمستغفرین بالاسحار، ان لوگوں میں ہمارا نام شامل نہیں۔ سورۃ الاسراء اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک آیت کہی اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقم الصلاة لدلوک الشمس، یعنی نماز کی پابندی کرو، یعنی سورج کی غروب ہونے سے، سورج غروب ہونے کے بعد سے، یعنی نماز کی سارے ٹائم الگ الگ آیتوں میں بتلائے گئے۔ وَإِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، رات کے اندھیرے چھانے تک، سورج کے اقیم الصلاۃ، سورج کے پھر کہا إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور کہا خاص طور سے فجر کے وقت کہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ فجر کی نماز کا وقت وہ ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس ہمارے درس میں یہ قرآن مجید کی 3 آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور خاص کر ہمارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے نماز فجر کی اہمیت اور ہماری غفلت۔ مؤذن صاحب فجر کی نماز میں اذان دیتے ہیں، اذان میں ہم سنتے ہیں کہ فجر کی اذان میں کیا ہوتا ہے، نماز میں اذان دیتے ہوئے کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ لفظ کبھی آپ نے اذان میں سنا ہے؟ فجر کی نماز میں آپ سنے ہیں؟ ہاں آپ سنے سنتے ہیں؟ تو کبھی ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مولوی صاحب الصلاۃ خیر من النوم بھی کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو سنتے ہیں اپنے کانوں سے کہ مؤذن مسجد کے مینارے چیخ چیخ کر کہتے ہیں نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، اس لیے کہ نیند یہ آپ کے دل کی پکار ہے، نفس کی پکار ہے۔ دل کہتا ہے کہ اس وقت زیادہ اچھی میٹھی نیند آتی نہیں، رات بھر نہیں سونے والا بھی فجر کی اذان کے وقت اذان سے پہلے کیا ہوتا ہے، اچھا سوتا، مست نیند آتی۔ تو یہ نفس ہے جو ادھر نفس بلا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ایک طرف اللہ تعالی کی وہ باتیں جو مؤذن بلا رہا ہے۔ اب آپ کا فیصلہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے النوم راحت للبدن، نیند جسم کی راحت ہے، نماز روح کی راحت ہے۔ آپ کس کی راحت کا خیال کرنا چاہیں گے؟ ہاں کس کی راحت کا خیال کرنا چاہیں گے؟ روح تو بقا ہے، وہ باقی رہنے والی، جسم تو مٹی میں مل جانے والا ہے، جسم تو مٹی میں مل جائے گا۔ تو یہ جو مؤذن جو پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ اس سے ہم ہی مراد ہوتے ہیں، مسلمان مراد ہوتے ہیں جن کو بولا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کے تعلق سے کہا گیا رجل نام اللیل کلہ، ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی، صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ ساری رات انہوں سو گئے۔ کیا ہوئے؟ یعنی صحابہ کے بیچ میں بڑا تعجب تھا، ایک ایسے آدمی کے بارے میں ساری رات سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ ایسا آدمی ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا۔
اگر کسی رات میں اور آپ ساری رات سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو میرے اور آپ کے کان میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ شیطان کا پیشاب ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو جتنے دن ہم غائب رہے نماز میں، فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی، ہمارے کان میں العیاذ باللہ شیطان کا پیشاب بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ شیطان کا پیشاب لے کر صبح جائے گا، دکان میں سوتا، دکان میں بیپار نہیں، نوکری میں گئے تو دماغ نہیں۔ اب ویسا انسان زندگی میں کیا کامیاب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی۔ اس کے بعد میرے جتنے بھائی یہاں موجود ہیں سب کے سامنے میں ایک مثال بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ کافر ہو گیا، فقد کفر۔ تو ہم لوگ جو رات میں سوتے ہیں کیا نیت سے سوتے ہیں؟ کیا یہ نیت سے سوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کثرکم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں اور زیادہ یہ جذبات کرے۔ اگر کوئی موبائل میں الارم لگاتا ہی 7 بجے کہ 7:30 بجے اسے دکان کھولنا ہے، 8 بجے کالج کو جانا ہے، 7:30 بجے اٹھے گا تو آدھا گھنٹہ ریڈی ہونے میں لگ جائے گا، اگر کوئی اس نیت سے سوتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ فقد کفر، جان بوجھ کر۔ یعنی کتنے ایسے ہیں ہمارے مسلمان جو سوتے وقت ہی نیت کرتے ہیں کہ مجھے فجر پڑھنا نہیں ہے، مجھے کتنے بجے اٹھنا ہے؟ تو ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے؟ جبکہ حدیث کہتی ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، اگر جان بوجھ کر آدمی فجر کی نماز دنوں چھوڑ دیتا ہے، بلا کہ رات 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں، ہم کو فجر کی نماز کو تھوڑی اٹھنا ہے، ہم کو 9 بجے اٹھنا ہے، 8 بجے اٹھنا ہے، تو اس طرح سے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ جان بوجھ کر اس نے چھوڑا اور اس کو اپنی عادت اور خصلت بنا لی۔ کبھی تھک گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے تو بات الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا تھا، پتھر کے بیچ میں ڈال کے سر کچلا جا رہا تھا، تو انہوں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا انہ الرجل، یہ ایسا آدمی ہے یأخذ القرآن ویرفضہ، جس نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کو سیکھا اور اس کو انکار کر دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اس نے فرض نمازوں سے سو گیا، اس کا سر پتھر سے کیا کر رہے ہیں؟ کچلا جا رہا ہے۔ تو مجھے تعجب ہوتا ہے، ہم ایک ایسی امت ہیں جس کے پاس فجر کی نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ میں نہیں کہ ہم فجر کی نماز چھوڑیں۔ ارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، شہید محراب، کس نماز میں ان کے ناف کے نیچے نیزہ مارا گیا، چاقو خنجر ماری گئی؟ فجر کی نماز میں۔ علی بن ابی طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے داماد، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، حسن اور حسین کے والد محترم، آپ کو کس نماز کے وقت قتل کیا گیا، شہید کیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نماز کے وقت شہید کیا گیا؟ فجر کے وقت۔ فجر کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم سو رہا تھا، فجر سے پہلے اس کو اٹھانے گئے، اٹھتے ہی وہ کیا تلوار لے کے کاٹ دیا۔ ہماری ساری تاریخ تو فجر کی نماز سے بندی ہوئی ہے، ہم کیسے غافل مسلمان ہیں جو فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اسی لیے فجر کی نماز، اس کی بڑی اہمیتیں اور فضیلتیں ہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ نمبر 1 کون بتائیں گے؟
ہاں، انہو فی ذمت اللہ، فجر کی نماز پڑھنے والا، فجر کی نماز پڑھنے والی عورت اللہ کے گارنٹی میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالی کے ذمے میں آ جاتے ہیں. اب جہاں بھی جائیں گے کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ان کو ہے. اسی لیے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا. حجاج بن یوسف نے دربار میں سالم بن عبداللہ بن عمر، عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم حجاج بن یوسف کے زمانے میں تھے. تو حجاج بن یوسف نے سالم سے کہا کہ ایک آدمی کو قتل کرنا تھا، تلوار لو اور سالم کو، یعنی اس آدمی کو لے جا کے قتل کرو. تو حجاج کا حکم تھا. سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو لیے اور تلوار سنبھالا، لے گئے قتل کرنے. تو ادھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا میرا بیٹا اسے قتل کر دے گا. ادھر جانے کے بعد کہا اصلیت الفجر، کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی. تو سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا. تو واپس آئے تو حجاج نے پوچھا اقتلت رجلا، کیا تم نے اس آدمی کو قتل کر دیا؟ تو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ نہیں، میں نے قتل نہیں کیا. بولا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الفجر فإنہ فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. تو میں اس آدمی کو کیسے قتل کر سکتا ہوں جس نے فجر کی نماز پڑھ دی ہے؟ سبحان اللہ. فجر کی نماز، اس کی یہ اہمیت ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آدمی جب نکلتا ہے، کاروبار اچھا ہوتا ہے، آپ نوکری میں چاق و چوبند چست ہوتے ہیں، اور پھر اپنی کمپنی میں، اپنی دکان میں، اپنی کسی بھی فیلڈ میں آپ بالکل چست چاق و چوبند ہوتے ہیں. یہ فجر کی نماز کی برکت ہے، یہ فجر کی نماز کی برکت ہے. پہلا فائدہ ہم نے پڑھا کہ فجر کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالی کی ذمہ داری ملتی ہے، وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے. دوسری چیز انہو نجات العبد، نجات للعبد، فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے جہنم سے نجات ہے. عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لن یلج النار، ایسا شخص، ایسا مرد یا ایسی عورت جہنم میں داخل نہیں ہوں گے صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جنہوں نے سورج کی طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے ہوں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز. ایسے لوگ کہاں داخل نہیں ہوں گے؟ جہنم میں داخل نہیں ہوں. سبحان اللہ. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد اٹھنے سے پہلے دل میں تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد سے فجر کی نماز ہرگز آپ کی میری نہیں چھوٹے گی جب تک ہماری سانس باقی ہے. ایک بات میں شرطیہ کہہ لیتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ لیں. پانی میں اگر کوئی گندگی گر جاتی ہے تو اس پانی میں گری ہوئی مردار کتا، بلی، اس کی بدبو سارے جگہ متاثر کرتی ہے، سارا گھر، ساری گلی، سارا گاؤں، کہیں سڑی گلی چیز پڑ جائے. اگر گھر کے سارے افراد نماز پڑھتے ہوں، گھر کا کوئی جوان بیٹا سو جاتا ہو، گھر کی جوان بیٹی سو جاتی ہو، تو اس ایک آدمی کی نحوست سارے گھر کو لگے گی. سارے گھر کو کیا ہوگی؟ وہ نحوست متاثر کرے گی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے، اس لیے کہ اس کی نحوست ساروں کو لپیٹ میں نہ لے لے. ہاں اگر کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، بات الگ ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نماز، فجر کی نماز سبب لدخول الجنہ، جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے. جہنم سے تو بچ جائیں گے.
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی البردین، جو شخص 2 ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 2 ٹھنڈے وقت کون سے ہیں؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور چیز جس میں بتایا گیا فجر کی نماز کے وقت شہادت الملائکہ لہذہ الصلاۃ، فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یتعاقبون بکم الملائکہ الفجر والعصر، 2 وقت فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں، ایک فجر کی وقت اور دوسرے عصر کی وقت۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اکرم صاحب کہاں ہیں، فلاں صاحب صبغت اللہ صاحب کہاں ہیں؟ تو فرشتے بولتے ہیں اتینا وہم یصلون، اے اللہ ہم جب گئے تب بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم واپس آئے تب بھی وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائی، میری آواز سننے والی ماں اور بہنیں، آپ سمجھ سکتی ہیں، فیصلہ کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرا اور آپ کا ذکر ایسا ہونا بہتر ہے، یا فرشتے کہیں کہ اللہ وہ تیرے عطا کردہ بستر پر سویا ہوا ہے، اس کا سر سجدے میں نہیں ہے، وہ صف میں نہیں ہے، وہ خوابوں کی دنیا میں لیٹا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اچھی طرح سن لینا چاہیے کہ جو اللہ نرم، گداز اور مخمل، ململ، یعنی بالکل آرام دہ عالی شان بستر جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس بستر کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اس بستر کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، اس کو اللہ کی یاد کے وقت نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ وہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے۔ اخذ عزیز مقتدر، اللہ تعالیٰ ایسے پکڑے گا کہ اس کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، اسی لیے کہا گیا یتعاقبون بکم الملائکہ الفجر والعصر۔ اسی طرح ایک اور چیز جس میں بتایا گیا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قبر روشن ہوتی ہے، نہیں؟ کس کی قبر روشن ہوتی ہے؟ مومن کی قبر روشن ہوتی ہے، لیکن قبر بیت الظلمہ، بہت تاریک گھر ہے۔ قبر کیا ہے؟ بہت اندھیری جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا بشر المشائین، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، یعنی یہ بشر المشائین جو اندھیرے میں چل کر مسجد کو آتے ہیں، مشائین یعنی بہت زیادہ چلتے ہیں، ایسا نہیں مہینے میں 1 بار فجر کی نماز پڑھ لیا، ہفتے میں 1 بار پڑھ لیا فجر کی نماز، ایسا نہیں، وہاں مشی کا لفظ نہیں ہے، مشائین ہے، یعنی روزانہ چل کر فجر کی نماز کو آتے ہیں یا گاڑی پر آتے ہیں، اندھیروں میں آتے ہیں، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے النور التام، بالکل اللہ تعالیٰ اسے بھرپور روشنی اور نور عطا کریں گے کل قیامت کے دن۔ قبر روشن ہوگی، پل صراط روشن ہوگا، حشر روشن ہوگی، بالکل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روشنی میں آپ اور ہم پل صراط طے کریں گے۔ کیسے طے کریں گے؟ اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پل صراط پار کرنے کے لیے پہاڑ کے برابر نور عطا کرے گا، روشنی عطا کرے گا۔ کتنی روشنی؟ پہاڑ کے برابر، کیونکہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں روشنی ہوگی تو آپ کے اعمال کی روشنی ہوگی۔ کسی کو کتنا نور دیا جائے گا؟ کہا کھجور کے درخت کی اونچائی کے برابر، کسی کو پہاڑ کے برابر، کسی کو کھجور کے درخت کی اونچائی کے برابر۔ اب کسی کے اعمال بہت کم ہیں تو پاؤں کے انگوٹھے میں تھوڑی روشنی اللہ تعالیٰ دیں گے، اس روشنی میں اسے پل صراط کیا کرنا ہے؟ پار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو عزیزو،
ہم لوگ اندھیروں میں اٹھ کر جو فجر کی نماز کو جاتے ہیں، آپ سوچیں کیا الہ العالمین یہ اندھیرے میرے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ بن جائیں گے، حشر میں روشنی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے دلوں میں خواہش ہوتی ہے۔ کیا خواہش ہے؟ ہم راتوں کو جاگیں فجر کی نماز پڑھیں، رات بھر تہجد پڑھیں۔ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا میرے بھائی؟ رات بھر تہجد پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہم کبھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بشارت بتائی گئی ہے، دیکھیے کہا من صلی العشاء بجماع، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا۔ کیا ظاہر بھائی؟ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، آدھی رات قیام اللیل کا ثواب ان کو ملے گا، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اسے ساری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ کیا پڑھنے والے کو؟ فجر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھا، ساری رات آپ کو قیام اللیل کا ثواب ملا۔ اسی طرح پانچویں چیز الامن من النفاق، نفاق آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل گیا، آپ فجر کی نماز کے پابند ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ کے دل میں نفاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے منافق فجر میں آتے تھے، بڑے بڑے منافقوں کے لیڈر فجر میں آتے تھے۔ کیوں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی فجر کے نماز میں نہیں آتا تو ہم اسے منافق سمجھتے تھے۔ آج کیا بولنا؟ آج پورا محلہ پڑھتا نہیں نماز، ہاں، وہاں ایک مسجد ادھر سے ایک اذان ختم ہوئی تو دوسری اذان شروع ہوتی، لیکن مسجد میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اسی لیے کہتے ہیں إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، سب سے بھاری جو نماز منافقین پر ہوتی تھی وہ نمازوں میں سے فجر کی نماز ایک تھی۔ فجر کی نماز منافقوں پہ بہت بھاری ہوتی تھی، ہاں، عشاء کی نماز۔ تو فجر کی نماز میں اکثر منافق آتے نہیں تھے۔ کیوں آتے نہیں تھے؟ اندھیرا تھا، دکھتا نہیں تھا، کون آئے کون نہیں آئے معلوم نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی ایک ٹرک ہے، وہ زمانہ الگ یہ زمانہ الگ۔ آج لائٹ آئیں، فجر کی نماز میں کون کون آئے دکھ جاتا، لیکن آج لوگ کیا کرتے معلوم؟ کیا بھائی فجر میں دکھے نہیں نا، میں 4 مینار چلے گیا کرتے 4 مینار میں پوچھے تو حفیظیہ چلے گیا کرتے، اچھا حفیظیہ میں بھی دکھے نہیں عیدگاہ چلے گیا کرتے، اچھا پھر دکھے نہیں ذرہ دیر ہو گیا اکبری مسجد کو چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا بولیں گے؟ ہمارے پہلے زمانے میں منافقین فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے، دکھتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسجدیں بھی اتنی ہو گئی ہیں تو بچنا بڑا آسان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ادھر چلے گیا تھا ادھر چلے گیا تھا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ فجر کی نماز اللہ کی دیدار کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں گے، میں دیکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کی چاند کو دیکھتے ہو۔ دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، سب لوگ آرام سے دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ تم فجر کی نماز مت چھوڑو، فجر کی نماز کی پابندی کرو، فجر کی نمازیں پڑھا کرو، اسے مت چھوڑو۔ یہ بات بتائی گئی تو اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مانا نہیں جاتا تھا، تسلیم نے یہ بات عقل میں نہیں آتی تھی کہ لوگ فجر کی نماز بھی چھوڑنے والے ہیں۔ ایک اور چیز جو بتائی گئی کہ ہمارے پاس آج کے زمانے میں کیا ہے، ہم سب لوگ روتے ہیں، کاروبار اچھا نہیں، ہمارا بیپار اچھا نہیں، دکان چلتی نہیں، تو جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں صخر، ان کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کا وقت ایسا ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ تو صخر جو صحابی ہیں صبح صبح وہ اپنا کاروبار کرتے تھے فجر کی فوری بات، تو بتاتے ہیں کہ اللہ نے اتنا پیسہ اتنی دولت ان کو دی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں پیسہ لگائیں، کہاں انویسٹ کریں۔ تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، 11 بجے دکان کھلتی، 11 بجے نہ کھلتی نہیں، 11 بجے بڑی مشکل سے، آدھے سوتے آدھے اٹھ کے آتے، تو یہ اور بات ہے، ہمارا دھندا الگ ہے، ہم لوگ صبح صبح کھول دیتے ہیں، جو ہماری برادری کی جو لوگ ہیں وہ لوگ کھول دیتے ہیں، لیکن صبح کا وقت جو ہے یہ اللہ تعالی برکت کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں۔ اگر ایسے وقت میں کوئی سو جاتا ہے تو ساری خرابی پیدا ہوتی ہے فجر کی نماز چھوڑنے سے، فجر کی نماز جو چھوڑا ساری چیزیں اس سے چلے گئی، تو اسی لیے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ منافق ہیں جو بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور فجر کی نماز چھوڑنے والا جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرہیں لگاتا ہے، اور لگاتے لگاتے بولتا ہے سو جا بیٹا سو جا، ابھی بہت ٹائم ہے، سو جا۔ شیطان لوری دیتا رہتا، انہیں کیا کرتے رہتا، سوتے رہتا۔ اسی لیے آپ نوٹ کرے ہوں گے بڑی پیاری نیند آتی ہے، بڑی اچھی نیند آتی ہے، کتنے الارما، مسجدہ میں اذان، موبائل میں اذان، بیچاری اگر بیوی نیک ہو تو انہیں اٹھاتی، تھوڑے شوہر بول کے سوتے، دیکھو تمہیں کچھ بھی کرو مجھے نیند سے نہیں اٹھانا، نیند سے اٹھائے میں بپھر جاؤں گا، میں شیطان ہو جاؤں گا، مجھے غصہ آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ایک طرف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کتنے اچھے بیوی اور شوہر ہیں جو ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، اگر شوہر نہ جاگے تو بیوی بڑے پیار سے پانی کی چھینٹیں مارتی ہے، بکیٹ پانی نہیں ڈالتی، کیا کرتی ہے، چھینٹیں مارتی ہے، وہ بھی بڑے پیار سے چھینٹیں ہونی چاہیے، اور بیوی نہیں جاگتی ہے تو بڑے پیار سے شوہر جگائے۔ شوہر بھی کبھی اتنے پیارے بن جاتے ہیں کہ خود نماز جاتے ہیں، جاتے جاتے آہستہ دروازہ بند کرتے ہیں کہیں کیا نہ ہو جائے، محترمہ کی نیند اچھڑ نہ چاہے۔ سبحان اللہ، اتنی محبت کرتے ہیں تو کل قیامت میں کیا کریں گے؟ کل فجر کی نماز کا جواب اللہ کی بندی کیا دے گی؟ میرے نبی تو کہتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو ان کی بیوی ام المؤمنین ذکر کرتے ہوئے بیٹھی تھی، فجر کی نماز کے آنے تک وہ ذکر میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ایک دعا سکھلائی کہ میں نے اس بیچ ایک مختصر سی دعا کر دی، تو وہ ذکر میں بیٹھی ہوئی تھی بہر کیف۔ تو یہ شیطان ہے جو گرہ لگاتا ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ فجر کی نماز کے لیے جاگتے ہیں تو اپنی بیوی زوجہ محترمہ کو بھی جگانا چاہیے تاکہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کے جنت میں جائیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو معلوم ہوتی ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والا رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، یہ تو کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد فجر کی نماز نہیں پڑھتی۔ اگر یہ سارے لوگ فجر کی نماز کو آ جائیں تو جمعہ جیسا ماحول بن جائے، جمعے میں جیسا ہوتا ہے ویسے ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے سامنے جتنے ہیں، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ اس یقین کے ساتھ اٹھیں، اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ فجر کی نماز کبھی بھی آپ کی کیا نہیں ہوگی، نہیں چھوٹے گی۔
آپ جب تک ہے لاک ڈاؤن پڑتا ہے تو بات الگ ہے. ابھی کتنا لاک ڈاؤن پڑے گا؟ اب نہیں ہے. ابھی تو موقع ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں جائیں, صفوں میں ٹھہریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک مثال آپ کی میں بتاتا ہوں. ایک جگہ کا نام ہے تستر. کیا ہے؟ تستر. ایک جگہ کا نام ہے, اور یہ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام نے اس جگہ کو کیپچر کرنے کے لیے, فتح کرنے کے لیے 1.5 سال اس کا حصار بندی کیا تھا. اس کو کیا کیا تھا؟ حصار بندی کے معنی اطراف سے اس کو کیا کیا تھا؟ حصار کر لیا تھا, اس کو راؤنڈ کر لیا تھا. کتنے سال؟ 1.5 سال. اس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی, کافروں کی تعداد 1.5 لاکھ تھی. 1.5 سال صبر سے حصار بندی کے بعد فتح ہوئی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا. لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اس موقع کو یاد کرتے روتے تھے. تو لوگ بولتے, انس بن مالک یہ تو خوشی کا موقع ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مندی عطا فرمائی. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 1.5 سال کے بعد جس دن ہم کو اللہ نے فتح مندی دی وہ وقت فجر کا تھا اور ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی. روتے کس لیے ہیں؟ فجر کی نماز چھوٹ گئی. یہ انس بن مالک ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, خادم رسول ہیں. خادم تو 10 سنین, میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی. ایک فجر کی نماز چھوڑ جانے پر روتے ہیں, تو ہم کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو میں تو کبھی کہتا ہوں کہ آپ کے موبائل میں کیلنڈر ہے, تو اس میں آپ بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں. تو کبھی اسی کیلنڈر میں آج کیا تاریخ؟ 5 تاریخ. آج کی فجر کی نماز آپ پڑھے نہیں پڑھے تو وہی, نہیں پڑھے تو ین, آپ لگا کے رکھیں, حساب لگائیں کتنی نمازیں آپ سے چھوڑ جاتی. لیکن اگر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ لکھ لیں. آپ کی پابندی کر سکیں گے. اسی لیے کہتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. اللہ تعالیٰ نے فتح مندی دے دی, لیکن فجر کے وقت نماز چھوڑ گئی تو اس پر انہوں نے افسوس کیا. اور ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ, امیر المؤمنین عمر مسجد میں آتے ہیں تو ایک صاحب نظر نہیں آتے ہیں. ان کا نام ہے ابو حزمہ, کنیت ہے ابو حزمہ, نام ہے سلیمان. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا فجر کی نماز میں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں ساروں کو نوٹ کرتے تھے, کون آئے کون نہیں آئے. تو انشاءاللہ ہم بھی ایک ایسی پالیسی بنانے والے ہیں کہ ہمارے جتنے دعوت کے ساتھی ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, ہر مسجد میں وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو فجر کی نماز میں وہ رپورٹ کریں. تبھی ہم لوگ اصلاح کی طرف آگے بڑھ سکیں گے. یہاں والے یہاں کی ذمہ دار کو, پرمبور والے پرمبور کی ذمہ دار کو, کہ فجر کی نماز میں وہ اپنے سارے ساتھیوں کو, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے زمانے میں جب حاضری لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لے سکتے یہ زمانے میں؟ ہمارا زمانہ تو فتنوں کا زمانہ ہے. صحابہ کرام تو وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, الصحابۃ کلہم عدول, سارے صحابہ عادل ہیں. تو ہم اپنے ساتھیوں کی خبرگیری کیوں نہیں کر سکتے کون آیا کہ کون نہیں آیا؟ تو اگر ایسا ہو تبھی ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھیں گے. تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نماز میں سلیمان نظر نہیں آئے, اپنے دل میں بات رکھ لی. صبح جب مارکیٹ جانے لگے کہ راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا ابو حزمہ کا, سلیمان ابو حزمہ. تو ان کی امی شفا وہاں ٹھہری تھی. تو امی سے پوچھا, کیا جی تمہارے بیٹا فجر میں آئے نہیں؟ تو ابو حزمہ کی اماں جو شفا ہیں انہوں نے کہا, امیر المؤمنین ساری رات انہوں تہجد پڑھتے رہے, فجر میں کیا ہو گئے؟ سو گئے. لیکن ساری رات کیا کرتے رہے؟ تہجد پڑھتے رہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا, واللہ قسم خدا کی,
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں فجر کی نماز پڑھ لوں، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ ساری رات جاگ کر اگر میں فجر کی نماز چھوڑ دوں۔ تو فجر کی نماز ساری رات تہجد پڑھنے والے کے لیے معاف نہیں ہے، تو ہمارے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے کیسے ہم غفلت برت سکتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین، ایک اور مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہم لوگ کتنے ایزی لیتے ہیں اور پھر ہم روتے بھی ہیں اگر کہیں سے آواز آ جائے کہ بھئی فجر کی نماز میں اذان نہ دی جائے، اس لیے کہ سب کو ڈسٹرب ہوتا، نماز کو آنے والے بہت کم رہتے، ہاں لیکن اذانیں دینا بند کرو تو سارے جوش میں آ جائیں گے، سڑکوں پہ نکل جائیں گے۔ لیکن کتنے لوگ اذان سن کر نماز کو آتے ہیں؟ وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں، اذان ہو ہم نماز کو جائیں نہیں جائیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پھر اذان کس کے لیے ہو؟ اذان تو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، غیروں کے لیے نہیں ہوتی۔ مسجد سے اذان ہوتی ہے تو غیر تو نہیں جائے گا، غیر تو اپنی جگہ جائے گا، مسلمان جائے گا وہاں بسائے، وہاں اس کو مسجد آباد کرنی ہے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، جماعت میں حاضری دینی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید محراب زخمی حالت میں ہیں، ناف کے نیچے کئی مرتبہ ان کو کھنجر گھونپا گیا، آنتیں باہر آ گئی اور وہ کھجور کا جو پانی ہے وہ پلایا جا رہا ہے تو باہر سے نکل رہا ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں امیر المؤمنین آپ کی نماز ہو گئی؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر سے۔ حالت کیسی ہے؟ ہنتڑیاں باہر نکلی ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی نماز میں دیر ہو گئی، آپ کی نماز میں کیا ہو گئی؟ دیر ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر کہا احسنت، تم نے بالکل صحیح کہا، احسنت، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو شخص نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ تو کیا اب بھی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اللہ کا ولی کہیں، آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو شخص نماز چھوڑ دے سرے سے اسلام کا اسے کوئی، اسلام میں اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مہینے فجر کی نماز چھوڑ دیں پھر بھی لوگ مجھے کیا کہیں؟ اللہ کی ولی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ولی ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ کیسے اللہ والے ہیں جو فجر کی جماعتوں میں دکھتے نہیں ہیں؟ پھر یہ بشر المشائین، یہ مبارکبادیاں کس کے لیے ہیں؟ یہ بشارتیں کس کے لیے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی، لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، جو شخص نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد آتے تو کہتے اشاہد فلان، اشاہد فلان، اشاہد فلان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی حاضری لیتے، انہوں آئے، ایسا۔ کون کس کی حاضری لے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حاضری لے رہے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں بتایا جاتا کہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان اثقل الصلاة علی المنافقین العشاء والفجر، سب سے بھاری نماز منافقین پر دو نمازیں ہیں، کون سی ہیں؟ ایک عشاء ہیں اور فجر ہیں۔ تو دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی نماز ہماری کامیابی کا راز ہے، ہماری نوجوانوں کی کامیابی کا راز ہے، ہمارے جسموں کی صحت ہے۔ فرشتے اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ ایسی نماز ہے جب پڑھ کر ہم نکلتے ہیں تو ہمارے سارے کام اچھے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ تمام سے یہی کہوں گا، اسی لیے حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی، من صلی العشاء فی جماعت، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ،
آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا. اور پھر اس کے بعد کہا وَمَنْ صَلَّ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اور اسی طرح جو شخص فجر کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا ثواب دیں گے؟ پوری رات قیام اللیل کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نمازوں کی حفاظت کریں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ فجر کی نماز میں ہم اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے ہیں. اٹھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے الطاف بھائی؟ فجر کی نماز میں ہم اٹھنا چاہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ ہمارے پیروں کو باندھ دیے جاتے ہیں. ہمارے گناہوں کی کبھی آدمی اگر فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے تو اسے یہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ میں بہت بزی ہوں اسی لیے نہیں آتا. اس کو تو رونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اللہ نے اسے محروم کر دیا. اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں جا کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ توفیق ہے، سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی. تو آدمی کیا کرے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرے. اسی لیے بتایا گیا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہے جو کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کو لگانے کے لیے، نفس کو نچوڑتا ہے، نفس کو کمزور کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اسے لگاتا ہے. اگر آپ 1000 دعوے کرتے ہیں، کتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں نہیں جا سکتے ہیں تو آپ سے بڑھ کر کوئی مسکین اور عاجز ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے دن کے وقت بڑے لمبے لمبے دعوے کرنے والے لوگوں کی حالت فجر کی نماز میں دیکھنا. دن میں بڑے دعوے کریں گے لیکن فجر کی نماز میں غائب رہیں گے تو ان کا حساب لگا لینا، صاحب اتنی ہی ہے. تو آدمی فجر کی نماز میں نہیں آتا ہے تو اس کے پاس بس ویسے ہی کیفیت ہے. اسی لیے بتایا گیا ہم اپنی نیند کو چھوڑیں، اپنی لذتوں کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کریں. اسی لیے کہتے ہیں اِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ ذِلَّ وَعَزَّ. اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْ، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں. اگر ہم ہماری نیند کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کرتے ہیں. تو بے شک ہماری غفلت دور ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، یہ آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعقد الشیطان على قافیة رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد. جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے. یضرب على مکان کل عقدۃ، اور یہ بھی بولتے جاتا، مارتے جاتا ہے، تھپکی دیتا ہے علیک لیل طویل فرقد، ارے بہت لمبی رات ہے سو جاؤ. کون لوری دیتا ہے؟ شیطان. فإن استيقظ فذكر اللہ، اگر وہ جاگ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے انحلت عقدہ، ایک گرہ کھل جاتا ہے. فإن توضأ، پھر جا کر وضو کرتا ہے تو اور ایک گرہ کھل جاتا ہے. فإن صلى انحلت عقدہ، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اور ایک گرہ کھل جاتی ہے. فأصبح نشيطا طيب النفس، بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اگر نہیں اٹھتا ہے فجر میں تو بالکل گندے نفس کا انسان، سست والا انسان ہو جاتا ہے. تو آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں اسباب آپ کو بتاؤں گا. سونے سے پہلے پہلی بات، جلدی سونے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ نے سونے کے لیے رات بنائی ہے. جو بھی کام ہے اسے نمٹا دیں. آپ 1000 رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، میں پوری سنتوں پہ عمل کرتا ہوں. عشاء کی فوری بعد سونا یہ نبی کی سنت نہیں ہے. اس سنت پر آپ سے عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پہلے سونے کی عادت ڈالیں، جلد سونے کی عادت ڈالیں. دوسری چیز، سوتے سوتے
جو اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہیں، اس کو پڑھ کر سونے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، قیام اللیل اور فجر کی نیت کر کے سوئیں، اور جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں، منبہ یعنی الارم ہے، اس الارم کو لگا کے سوئیں، یا گھر میں ماں باپ کو، بیوی کو، کسی کو بول کے سوئیں کہ اگر میری آنکھ لگ جائے تو مجھے جگا دیا کریں۔ یہ اسباب ہیں، تب جا کر مجھے امید ہے کہ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں میرے اور آپ کے لیے نفع بخش ہوں گی۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں بہت غفلت کرتے ہیں، جس کا انجام بھی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہم بیٹھے ہیں، جنہوں نے ہماری ساری باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اور جیسے میں نے کہا، پھر کہہ رہا ہوں، آپ اس عزم کے ساتھ اٹھیں، اس نیت کے ساتھ اٹھیں، اس ارادے کے ساتھ اٹھیں، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے انشاءاللہ فجر کی نماز میں کبھی ہم سے غفلت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، ہماری پیشانیوں کو اس کی عبادت میں جھکائے رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں، دوسروں کو اس کی طرف لانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے سارے مسائل اللہ تعالی حل کر دے، ہماری تجارتوں میں اللہ تعالی برکت عنایت فرمائے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری جو مشکل کام ہے اس کو حل فرما دے، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔